ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله الأمين المكتوب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين نہیں 9:30 کر دیا دھوپ بہت ہے تو والحمد لله رب العالمين نماز آجیے نہیں إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وآله وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك دائما أبدا يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بولنے نہ سکتے آج بڑا ہی مقدس دن جمعہ گزرا یوم عرفہ گزرا اور آج عید الاضحیٰ ہے 3 خطبوں کا اجتماع ہوا اور آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں عیدگاہ میں آنا بے پناہ فضیلت ہے ثواب ہے آپ اپنے محلے کی مسجدیں چھوڑ کر یہاں تک آئے میرے پیارے نبی کی سنت مبارکہ ہے میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کہ رب نے ابراہیم کو آزمایا ہماری یہ فطرت ہے کہ ہمارا جو بھی وقت گزرتا سکون اور اطمینان والا وقت ہو تو ہم اسے بھول جاتے لیکن آزمائش اور مصیبت والا وقت ہو تو اسے ڈائری پہ نوٹ کر دیا کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے رہتے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں گھڑی میں مجھ پر یہ مصیبت آن پڑی تھی لوگوں سے کہتے رہتے ہیں کہ یاد کریے کہ فلاں صدی میں فلاں سال میں فلاں مہینے میں بہت زیادہ پریشان تھا لیکن قربان جائے اس آزمائش پر کہ آزمانے والا خود کہہ رہا ہے جس نے اپنے رسول اور النبی سے اپنے خلیل سے آزمائش لی ہے وہ خود فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس گھڑی کو اس وقت کو اس ساعت کو اس لمحے کو کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا وہ آزمائش کتنی مقدس ہوگی کہ خود رب تبارک و تعالی یاد کرنے کو حکم دے رہا ہے اور فرمایا بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ بہت ساری باتوں کے ذریعے ہم نے خلیل کو آزمایا اور یاد رکھنا دنیا والوں صرف آزمایا ہی نہیں ایسا نہیں کہ میں نے آزمایا اور ابراہیم نے واویلا مچا دیا ایسا نہیں کہ میں نے ابتلا و آزمائش میں ڈالا اور ابراہیم نے ناشکری کے کلمات ادا کرنے شروع کر دیے نہیں رب تعالیٰ نے خود اس کی ضمانت لی اور اس کا اعلان فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ کہ آزمائشیں تو بہت ساری تھی مگر کوئی ایسی آزمائش نہیں تھی کوئی ایسی ابتلا کوئی ایسی آزمائش سے میں نے دو چار نہیں کیا کہ جس کو ابراہیم نے مکمل نہ کیا ہو پورا نہ کیا ہو کہا کہ کلمات میں نے جن جن آزمائشوں میں خلیل یعنی ابراہیم کو ڈالا ابراہیم ان آزمائشوں کو مکمل کرتے چلے گئے قال انی جاعلک للناس اماما اے
کلمہ کو مسلمانوں اور پیارے رسول نبی آخر الزماں کی امت ہمیں یہاں ایک سبق ملتا ایک نصیحت ملتی ہے کہ مصیبتوں کو اپنے اوپر عذاب نہ سمجھا کرو، بس تمہارا رشتہ، تمہارا تعلق، تمہاری نسبت اس کی بندگی، اس کی فرما برداری سے ہمیشہ وابستہ رہے، تو تم پر جو بھی مصیبت آئے گی وہ عذاب نہیں بلکہ آزمائش رہا کرے گی۔ تو فرمایا کہ جب ابراہیم بیٹے کی صورت میں آزمائش کو مکمل کرتے ہیں، نارے نمرود کی صورت میں آزمائش کو مکمل کرتے ہیں، گھریلو معاملات کو لے کر آزمائشوں کو مکمل فرماتے ہیں، تو رب فرماتا ہے کہ اے ابراہیم میں نے تجھے ساری انسانیت کے لیے امام بنا دیا، لیڈر بنا دیا ہے، پیشوا بنا دیا ہے۔ اسی چیز کا خیال رکھتے ہوئے نبی آخر الزماں سے جب پوچھا گیا کہ حضور یہ قربانی کس کا طریقہ ہے، یہ قربانی کس کی سنت ہے، تو میرے آقا کریم نے برملا فرمایا سنت ابیک ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آدم کی سنت ہے، حالانکہ آدم نے بھی قربانی دی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نوح کی سنت ہے، نوح نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ کی سنت ہے، کیونکہ موسیٰ نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ عیسیٰ کی سنت ہے، کیونکہ عیسیٰ نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ داؤد، سلیمان، سارے نبی رسولوں نے قربانیاں راہ خدا میں دی ہیں، لیکن اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب نے یہ نہیں کسی نبی کا نام نہ لے کر یہ فرمایا سنت ابیک ابراہیم کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ وجہ یہ ہے، اس میں حکمت یہ ہے، اس میں بات یہ ہے، اس میں گہرائی یہ ہے، اس میں نصیحت یہ ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ دنیا والوں، نبیوں نے تو، رسولوں نے تو قربانیاں دی ہیں، لیکن جس قربانی کی نسبت رسول خلیل کی طرف کر رہے ہیں وہ قربانی بڑی عظیم ہے کہ جو منت و مراد سے، جو ان کی گود میں اللہ نے لخت جگر کو دیا، فرزند کو دیا، پیارے بچے کو دیا، خوبصورت لخت جگر کو دیا، جن سے ان کی امیدیں وابستہ ہیں، جن سے وہ بے پناہ محبت کرتے ہیں، جن سے وہ بے پناہ پیار کرواتے ہیں، اس بچے کی قربانی کا سوال جب آ جاتا ہے تو ابراہیم نہ دائیں دیکھتے ہیں، نہ بائیں دیکھتے ہیں، نہ دنیا کی طرف رخ فرماتے ہیں، بلکہ ان کی توجہ ہمیشہ یہی تھی۔ یہی وجہ ہے نا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ابراہیم کے تعلق سے کہ ابراہیم کوئی بھی حال ہو، ہر حال میں لوٹ کر میری ہی طرف آتا ہے، منیب کہہ کر فرمایا گیا کہ میری ہی طرف یہ رجوع کرنے والا ہے، یہ کہیں بھی ہو، جنگل میں ہو یہ رجوع میری طرف کرتا ہے، یہ میدان میں ہو یہ رجوع میری طرف کرتا ہے، یہ صحرا اور بیابان میں ہو یہ رجوع میری طرف کرتا ہے، یہ کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی ماحول میں ہو یہ رجوع میری طرف کرتا ہے، یہ خوشحالی میں ہو یا پریشان حالی میں ہو، ہر وقت ہر گھڑی رجوع میری طرف کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بہت زیادہ روتا بھی ہے اور میری طرف رجوع بھی کرتا ہے۔ تو اب دیکھیں آپ توجہ دیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اور قربانی کی نسبت خلیل کی طرف فرما دی، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ نبی نے اس قربانی کی نسبت اس لیے فرمائی کہ دنیا والوں جیسے قربانی خلیل نے دی ہے ویسے قربانی کسی اور رسول اور نبی نے نہیں دی ہے۔ بیٹے کو لٹا دیا، بیٹے کو لٹا دیا۔ آج اپنی ماں کو قربان کرنے میں رونے لگتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ماں کو قربان کرنے لگتے ہیں، لیکن قربان جائے حضرت خلیل کے احسار، جذبے اور ان کی بندگی پر کہ انہوں نے اپنے امداد کو لٹا دیا اور گردن پہ چھری بھی پھیر دی، آنکھوں میں پٹی تو بندھی ہوئی ہے لیکن چھری پھیر رہے ہیں، اور اتنا بھی لمحہ، اتنی بھی گھڑی، اتنا بھی وقت نہیں گزرا کہ ان کو یہ احساس ہو سکے کہ گردن بیٹے کی نہیں دمبے کی کٹ رہی ہے۔ جبرائیل کے رفتار اور اللہ کے امر پہ قربان جائیں کہ بچے کو ہٹایا گیا، دمبے کو
وہ لٹایا گیا اور گردن کٹتی چلی گئی. جب پٹی کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گردن میرے اسماعیل میرے فرزند کی نہیں بلکہ جانور کی کٹی ہے. تو پتہ یہ چلا اس واقعے سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ لوگوں قربانی صرف گردن کاٹ دینے کا نام نہیں ہے بلکہ قربانی ترک گناہ پر چھری پھیر دینے کا نام ہے. قربانی پر عملیوں کو ذبح کر دینے کا نام ہے. قربانی خواہشات نفسانیہ کو قتل کر دینے کا نام ہے. قربانی حرص و حرص اور دیانتی غضب لالچ دشمنی اناد نفرت کو مٹا دینے کا نام ہے. اے مسلمانوں، آج بیدار ہونے کا وقت ہے، جاگ جانے کا وقت ہے کہ تم صرف جانور مت کاٹا کرو بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ذبح کر دیا کرو کہ آج میں نے نافرمانی اور رب تبارک و تعالی کی دشمنی کو میں نے ذبح کر دیا ہے. آج سے میرا تعلق کسی شیطان سے نہیں، دنیا دار سے نہیں، حرص و حرص سے نہیں، لالچ سے نہیں، نفسانی خواہشات سے نہیں، بلکہ میرا تعلق صرف اور صرف رب کی رضا سے ہے. تو فرمایا کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا تو ابراہیم نے اس آزمائش کو مکمل کر کے دکھا دیا. تو اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں، اس کے سلے میں نے ابراہیم کو سارے انسانوں کا امام بنا دیا. ایک طرف ذرا اس قربانی کی نسبت سے ابراہیم کی طرف رسول فرما رہے ہیں، ذرا ابراہیم کی قربانی کو دیکھیں اور ساتھ میں امامت بھی مل رہی ہے. اور آگے پھر ابراہیم عرض گزار ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں پروردگار میری آل میری ذریت کو کیا ملے گا، کیا عطا فرمائے گا، کیونکہ قربانی صرف میں نے نہیں کی، میرا بیٹا بھی قربانی میں شامل ہے. ایسا نہیں کہ میں صرف چھری پھیر کر میں نے قربانی مکمل کر دی، نہیں، جس پر چھری پھیری جا رہی ہے وہ بھی حصے دار ہے، وہ بھی میری ذریت ہے، میری آل ہے، میرا بیٹا ہے، میری منت اور میری مراد ہے، میری چاہت ہے. اس کے بارے میں بھی کچھ فرما. تو اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کیا ابراہیم اپنی ذریت کو اور نسلوں کو بتا دو کہ امامت تو تمہاری آل تمہاری ذریت میں رہے گی، لیکن اس وقت تک رہے گی جب تک کہ ان کے اندر ظلم نہ پہنچے. اگر یہ ظالم ہو جائیں گے، اگر یہ ظلم و تشدد اور فتنہ و فساد کے عادی ہو جائیں گے تو امامت کہیں اور دے دی جائے گی، امامت کہیں اور دے دی جائے گی. اب نبی کا ارشاد ہے اور سنت ابراہیمی ہے. ذرا ربط دیکھیں، تعلق دیکھیں، دونوں کے اندر ضوابط دیکھیں اور غور فرمائیں کہ وہاں پر چھری پھیری قربانی تو ہو گئی، ذبیح اللہ کا لقب بھی مل گیا، قربانی بارگاہ خداوندی میں مقبول کر لی گئی. لیکن قربان جائیں میرے نبی نے جو اس چیز کو منسوخ فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیا اور گردن کٹی رہی، قربانی قبول ہو گئی. اور یہاں نبی کے آخر الزمان محبوب کائنات سید کائنات مختار کائنات نبیوں کے امام رسولوں کے سردار نے اپنے لال اور لڑکے جگر کو بارگاہ خداوندی میں قربان کر کے پیش کر کے یہ بتلا دیا کہ وہاں اسماعیل کی قربانی تھی، یہاں حسین حسن کی قربانی تھی. حضرات محترم، یہ دور بڑا پرفتن ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہم آپس میں لڑتے رہے، دست و گریبان ہوتے رہے، ایک دوسرے کو گالیاں بکتے رہے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے رہے. لیکن کیا آج بیدار اور ہوشیار ہونے کا دور وقت نہیں آیا؟ آ چکا. آپ کو کچھ نہیں کرنا، بس ایک دوسرے کے خلاف نہ بولیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں. جو جتنا قریب ہے آپ سے اس پر خاص توجہ دیں اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، رسول اللہ کے ارشادات پر پوری ایمانداری سے، انصاف سے، عدل سے اس پر عمل کریں، اپنی طریقت پر عمل نہ کریں، شریعت کے آڑ میں اپنی طریقت پہ عمل نہ کریں۔ ابھی تک ہم لوگ یہی کر رہے تھے، بہت سارے اچھے لوگ طریقت کو کبھی اپنے سامنے رکاوٹ نہ بنے۔ غم آئے تو شریعت، خوشی آئے تو طبیعت، تو طبیعت کا کوئی اعتبار اور لحاظ نہیں ہے۔ جو بھی عند اللہ اگر کوئی طریقہ مقبول ہے تو وہ شریعت جو کہے اسی پہ عمل کیا جائے۔ مسجدوں کو آباد رکھیں، آپسی رنجشوں کو دور کریں، اسوہ حسنہ کو اپنا لباس اوڑھنا بچھونا بنائیں، اپنے گھر کی زینت بنائیں، اور آپ نبی کونین کی محبت کا ادب سکھائیں، آل نبی کی محبت کا ادب سکھائیں، اور قرآن کی غیرت اپنی نسلوں میں اتاریں، خود بھی اچھا قرآن پڑھیں، اچھے انداز سے اپنی آواز کے ذریعے قرآن کو زینت دیں، اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ اب سیکھنے کا دور ہے، ہم اور آپ اس لائق نہیں کہ دوسروں کو دعوت دے سکیں، کیونکہ ہم خود خالی ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمیں خود عمل کرنے کی ضرورت ہے، خود بہتر بننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خود بہتر ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے فلسفے کو، قربانی کی حکمت کو، قربانی کے انصاف کو ہمارے سینوں میں اتارے، ہمارے گھروں میں داخل کرے، ہمارے درمیان اس چیز کو مکمل طور سے اتار دے، ہمارے شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان کا گہوارہ بنائے، تمام دھرم اور تمام مذاہب کے لوگوں کو مل جل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا صفحے درست کر لیں اور نیت بھی سن لیں، نماز کا طریقہ بھی جان لیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وقت قریب ہے، اور ایسا تو نہیں کہ آپ نماز ایسے ہی پڑھیں گے، کچھ بھائیوں کو دھوپ میں بھی آنا ہی پڑے گا، تبھی تو صفحے مکمل ہوں گی۔ غور سے سنیں کہ سب سے پہلے ہم شانہ بشانہ ہو کر صفحے مکمل کریں، کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد